سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، دوران سفر وہ ایک صحرا میں سے گزر رہا ہے، دھوپ بڑی تیز ہے، سخت گرمی ہے، بارش کے بالکل بھی کوئی اثرات اور کوئی بارش کی علامات نہیں ہیں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے کالی بدلی آئی جو کہ بارش برسانے والی ہے۔ جب وہ کالی بدلی اس کے سر کے اوپر سے گزرنے لگی تو اس میں سے ایک آواز آئی جو اس شخص نے سنی۔ حضور فرماتے ہیں اس میں سے آواز آئی، ایک شخص کا نام لیا گیا کہ جا اور جا کے اس کے کھیتوں کو سیراب کر۔ اس بدلی کو حکم دیا گیا کہ جا اور جا کے اس فلاں شخص کے کھیتوں کو سیراب کر۔ حضور فرماتے ہیں اس شخص نے جب اس بدلی میں سے یہ آواز سنی تو وہ بڑا حیران ہوا کہ اچھا یہ کون اتنا جو ہے وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے لیے بادلوں کو بھیجا جا رہا ہے بارش برسانے کے لیے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ مسافر، اس کا تجسس جب بڑھا، وہ جس طرف بادل جا رہے تھے وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ اچانک جاتے جاتے وہ بادل ایک گھاٹی میں پہنچے اور اس گھاٹی کے اوپر خوب وہ بادل برسے۔ اس گھاٹی کے بالکل عین وسط میں ایک حوض سا بنا ہوا تھا، اس میں وہ سارا پانی اس بارش کا جمع ہوا، اور پھر اس حوض میں سے اور اس گھاٹی میں سے وہ پانی جو ہے وہ مختلف نالیوں سے ہوتا ہوا ایک بڑی نالی کے اندر جمع ہوتا رہا۔ اب یہ شخص بڑا حیران ہے، یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب جس طرف وہ پانی چل رہا ہے یہ شخص بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ یہ پانی کس طرف جاتا ہے۔ وہ پانی جاتے جاتے جو ہے ایک آبادی میں پہنچا، آبادی میں سے گزرتے ہوئے ایک شخص کے کھیتوں کے اندر وہ پانی خود بخود سے جا پہنچا۔ اب راستے میں محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے میں اور بھی بہت سارے باغات تھے اور بھی بہت سارے کھیت تھے اور بھی بہت سارے پانی کے راستے سے، لیکن وہ پانی اپنے مخصوص راستوں میں سے ہوتا ہوا، وہ پانی نہ ایک راستے پہ جاتا نہ دوسرے راستے پہ جاتا، حالانکہ تمام راستے پانی کے لیے کھلے ہیں، لیکن وہ ایک خاص سمت میں وہ پانی جا رہا ہے، اور جاتے جاتے آس پاس کے سارے کھیتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک خاص کھیت میں اور اس باغ میں وہ پانی داخل ہو رہا ہے۔ یہ شخص سمجھ گیا کہ یہ بارش اسی ایک کھیت اور باغ کے لیے کی گئی ہے۔ اب وہ شخص بڑا حیران تھا، جب اسے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ پانی اسی کھیت اور اسی باغ کے لیے تھا تو وہ اس کے مالک کو ڈھونڈنے لگا کہ اس زمین کا مالک کون ہے، ان کھیتوں اور باغ کا مالک کون ہے۔ اس نے اس مالک کو جو ہے وہ بڑی مشکل سے تلاش کیا، اس سے پوچھا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے اپنا نام بتایا۔ نام بتانے کے بعد اس نے پوچھا کہ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، تم مسافر لگتے ہو، ہمارے اس علاقے اور گاؤں کے تو نہیں ہو، یہ بتاؤ کہ تم اچانک آ کے میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ میں تمہارا نام اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے تمہارا ہی نام فلاں جگہ پہ بادلوں کے اندر سنا تھا، اور بادلوں کو تمہارا نام دے کے بھیجا گیا کہ جا کے اس فلاں شخص کے کھیتوں اور اس کے باغ کو سیراب کر دو۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ بارش تمہارے لیے ہی صرف برسی ہے، پورے اس علاقے میں اور کسی کے لیے نہیں تھی۔ اب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے لیے اسپیشل بادلوں کو بھیجا گیا، تمہارے لیے ہی بارش برسائی گئی اور یہ پانی کے سارے قطرے تمہارے ہی باغ میں آئے، ذرا اپنا وہ عمل تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا اور کوئی میرا عمل تو نہیں ہے، میں تو ایک عام سادہ سا مسلمان ہوں، میرے پاس اور کوئی زیادہ عبادت، کوئی تہجد اور کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، البتہ ایک چیز کہ جس کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ انعام مجھے اس چیز کی وجہ سے ملا ہو، اور وہ چیز یہ ہے کہ جب میرا باغ جو ہے وہ پیداوار دیتا ہے، میرے باغ اور میرے کھیت میں جتنی پیداوار ہوتی ہے میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، دوسرا حصہ میں سارے کا سارا اٹھا کے اللہ کی راہ میں غربا، مساکین، مستحقوں کو دے دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ دوبارہ بیج کے لیے میں دوبارہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اب اس شخص نے کہا کہ ہاں بالکل یہی تمہارا وہ عمل ہے کہ تم پہ یہ تیسرا حصہ مستحقین کو دینا لازم نہیں ہے،
بلکہ ایک مخصوص تھوڑا سا حصہ دینا لازم ہے، لیکن تم اپنے آپ پہ ترجیح دیتے ہوئے، اپنے اہل و عیال پہ ترجیح دیتے ہوئے، اپنے منفعت کو ترجیح دیتے ہوئے تم چونکہ غرباء مساکین کا لحاظ کرتے ہو، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خصوصی طور پہ بارشیں برسا رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اس شخص کے لیے ہے، یہ خصوصی انعامات اس شخص کے لیے ہے کہ جس پہ جتنا مالی صدقہ، جس پہ جتنی مالی عبادت لازم کی گئی ہے وہ اس سے بڑھ کے ادا کرتا ہے، حالانکہ اس پہ لازم نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس جو ہے وہ 100 روپیہ ہے، اب شرعی لحاظ سے وہ 100 روپیہ اگر سال اس کے پاس گزار دیتا ہے اور اس کی حاجات سے فارغ ہے تو 2.5 روپے اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے 100 میں سے۔ اب باقی جو ہے وہ 97 روپے اور 50 پیسے یہ اس شخص کی اپنی ملکیت ہے، اس کی مرضی ہے، جو کچھ کرے، جمع کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، جو کرتا ہے کرے، لیکن اس 100 میں سے 2.5 روپے اس پہ لازم ہیں۔ اب یہ شخص اس 2.5 کی بجائے 50 روپے اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ایثار ہے۔ یہ ان 50 روپوں کا خود مستحق تھا، لیکن اس نے اٹھا کے اپنے آپ پہ ترجیح دی، اپنے اہل و عیال پہ ترجیح دی، اور اس نے یہ پیسے اٹھا کے کسی غریب مسکین کو دے دیے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ خود مستحق ہیں، ان کے اہل و عیال مستحق ہیں، لیکن وہ اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ میرے خاص بندے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔